آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے حضور علیہ السلام کے صحابہ میں عظیم ذات، وہ ہستی جو جامع القرآن بھی ہیں، کامل الحیا بھی ہیں، اور نور کی سرکار سے ملے دوشالہ کی برکت سے ذوالنورین بھی ہیں۔ ذوالنورین یہ لقب ہے حضرت سیدنا عثمان بن عفان، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک شہزادی کا پہلے نکاح ہوا حضرت رقیہ کا، ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ام کلثوم کا آپ کے ساتھ نکاح ہوا، تو آپ کے حصہ میں دو نور آئے، حضور نور ہیں اور حضور کا گھرانہ نور ہے، حضور کی آل نور ہے، بچہ بچہ نور ہے۔ تو اس مناسبت سے آپ کا لقب ہے ذوالنورین، دو نوروں والے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات کا دن ہے، جو آپ کا یوم شہادت ہے، وہ 18 ذی الحج ہے۔ اس مناسبت سے چند احادیث سماعت فرمائیے۔ امام حاکم نے مستدرک نے اور ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عثمان مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، دروازہ سے مسجد نبوی شریف کے اندر داخل ہو رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یا عثمان ھذا جبریل اخبرنی، اے عثمان یہ جبریل ہیں اور مجھے خبر دے رہے ہیں۔ اب باقی کو تو نہیں نظر آ رہے، لیکن حضور دیکھ رہے ہیں، یہ جبریل مجھے خبر دے رہے ہیں ان اللہ قد زوجک ام کلثوم، انہوں نے مجھے خبر یہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شہزادی ام کلثوم کے ساتھ آپ کے اس کے نکاح کا، عثمان کے نکاح کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ یعنی حضور کی جو شہزادی حضرت ام کلثوم ہیں، ان کے ساتھ جو حضرت عثمان کا نکاح ہوا، اس کی خبر جبریل امین نے دی کہ اللہ نے اس کا فیصلہ فرما دیا۔ ہمارے ہاں جب رشتہ طے ہونا ہو، پسند بھی کر لیا گیا ہو، پھر بھی ہم کہتے ہیں یار کسی بڑے کو بیچ میں ڈالیں، سرپرستی ہو جائے، برکت ہو جائے، اور واقعی جس کام میں بزرگ شامل ہو جائیں اس میں خیر و برکت ہو جاتی ہے۔ ہم بڑوں سے کہتے ہیں بھی ہمیں وہ رشتہ چاہیے، تو یہ سوال کرنے آپ ہمارے ساتھ جائیں، یہ بات آپ کریں، اور بڑوں کے ذریعے ہم وہ بات طے کرواتے ہیں۔ یہاں دیکھیں حضور کی شہزادی ہیں اور دوسری طرف عثمان غنی ہیں، اور رشتے کا آرڈر کہاں سے آ رہا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ اکبر، ان اللہ قد زوجک ام کلثوم، اللہ تعالیٰ نے ام کلثوم کے ساتھ آپ کے نکاح کا فیصلہ فرما دیا ہے، بمثلی صداق رقیہ، وہی مہر بھی طے ہو گیا ہے جو حضرت رقیہ کا مہر تھا، یعنی مہر کا بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عثمان قرشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کی شہزادی یعنی حضرت عثمان کی زوجہ آپ کا سر دھو رہی تھیں، تو سرکار علیہ السلام دیکھ کر بڑا خوش ہوئے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یا بنیۃ احسنی الی ابی عبداللہ، حضرت عثمان کا لقب کنیت ابو عبداللہ تھی، اے بیٹی ابو عبداللہ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنا، بیٹی کو کہہ رہے ہیں ابو عبداللہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور پھر کیا فرمایا حضور نے؟ فرمایا فَإِنَّهُ أَشْبَهُ أَصْحَابِي بِي خُلُقًا، میرے تمام صحابہ میں اخلاق کے اعتبار سے مجھ سے سب سے زیادہ مشابہ یہ عثمان ہے۔ انسان کی خوبی کیا ہوتی ہے؟ اس کا اخلاق۔ کسی کا سٹیٹس کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، رتبہ کتنا ہے، مال و دولت کتنی ہے، اس سے دوسروں کو فائدہ نہیں ہے، لیکن کسی کا اخلاق اچھا ہے، اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو انسان کی خوبی اخلاق ہوتی ہے۔
سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا میزان پر جس چیز کا سب سے زیادہ وزن ہوگا نا وہ حسن خلق ہے. اچھا اخلاق جو ہے نا اس کا میزان پر سب سے زیادہ وزن ہوگا. جن چیزوں کو تولا جائے گا ان میں وزنی چیز یہ حسن خلق ہوگا. تو حضور نے فرمایا میرے اخلاق کے سب سے زیادہ مشابہ یہ عثمان بن عفان ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں. امام مسلم نے اس حدیث کو لکھا ہے جس کا ترجمہ میں سنا رہا ہوں, لیکن کثیر محدثین نے اس حدیث کو لکھا ہے, کسی نے مختصر, کسی نے طویل اور مختلف راویوں کے ذریعے سے لکھا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کاشانہ اقدس میں جلوہ فروز تھے اور آپ کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. گھٹنے سے نیچے اور ٹخنے سے اوپر یہ پنڈلی ہے, ٹانگ کا حصہ, تو یہ اگر ننگا ہو جائے تو اس میں حرج نہیں ہے. ہمیں جس حصے کو چھپانا لازم ہے دوسروں سے وہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک. اس کی ڈیٹیل میں فقہا نے کہا ہے کہ اس حصہ میں ناف شامل ہے, یعنی ناف کو چھپانا چاہیے, اور گھٹنے شامل نہیں ہیں. اگر گھٹنا ننگا بھی ہو جائے کسی کے سامنے تو اس میں گناہ نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ جو ناف سے لے کر گھٹنے کے آغاز تک کا حصہ ہے یہ اگر کسی کے سامنے ننگا ہوگا تو ہم گناہ گار ہوں گے. یہ دکھانا بھی گناہ ہے اور یہ دیکھنا بھی گناہ ہے. دیکھیں اسپورٹ میں دلچسپی لینی چاہیے, اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ جس قوم کے کھیل کے میدان آباد ہوں ان کے ہسپتال جو ہیں وہ ویران ہو جاتے ہیں. تو ہمیں کھیل کے میدانوں کو آباد کرنا چاہیے, لیکن انہی رولز میں رہتے ہوئے, انہی پابندیوں میں رہتے ہوئے جو ہمیں عطا کی گئیں. سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم مقابلے کروایا کرتے تھے. مدینہ منورہ کے مضافات میں وہ میدان اب بھی موجود ہے جہاں حضور علیہ السلام مقابلے کرواتے تھے کھیلوں کے, گھڑ سواری کی, نیزہ بازی کے. اور ہمارے ہاں 3 پوزیشنیں ہوتی ہیں, حضور علیہ السلام 5 پوزیشنیں عطا فرمایا کرتے تھے. تو لیکن یہاں پر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں سطر کا لحاظ رکھنا چاہیے. تو سطر کتنا ہے؟ گھٹنوں سے لے کر, ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ حصہ کسی کو دکھانا بھی نہیں چاہیے. گرمی کا موسم ہوتا ہے ہم شرٹ اتار لیتے ہیں اور گلی میں چلے جاتے ہیں, اور عام طور پر ہماری چادر یا ہماری شلوار یا پائجامہ یا ٹراؤزر جب ناف سے نیچے ہوگا اور وہ حصہ نظر آئے گا تو یہ دکھانا بھی حرام ہے, دیکھنا بھی حرام ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے احتیاط کی. حضور علیہ السلام کی پنڈلی کا حصہ, پنڈلی مبارک ننگی تھی اور اس کے ننگی ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. دروازے پہ دستک ہوئی, سرکار کریم علیہ السلام نے کہا پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ ابو بکر صدیق آئے ہیں. سرکار علیہ السلام ویسے ایزی بیٹھے ہوئے تھے, بیٹھے رہے. فرمایا ٹھیک ہے آنے کی اجازت دے دو. حضرت ابو بکر صدیق حاضر خدمت ہو گئے. گفتگو چلتی رہی, کچھ دیر گزری, پھر دروازے پہ دستک ہوئی. آپ نے فرمایا دیکھو کون ہے. پتہ کیا گیا کون ہے؟ عمر. سرکار عمر آئے ہیں. فرمایا آنے کی اجازت دے دو. حضرت عمر بھی حاضر خدمت ہو گئے. تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی. پوچھا کون؟ بتایا گیا حضور عثمان ہے. فرمایا ٹھہرو, رکو ذرا. جلدی سے حضور نے پنڈلی کو ڈھانپ لیا. اللہ اکبر, پنڈلی کو ڈھانپ لیا. فرمایا اب آنے دو. حضرت عثمان بھی آ گئے. گفتگو چلتی رہی. اب اس میں اور بھی کئی روایات ہیں. ایک روایت یہ بھی ہے حضور نے فرمایا جو بھی آئے اس کو آنے کی اجازت دو اور جنت کی بشارت دو. آنے کی بھی اجازت دو اور جنت کی بھی بشارت دو. تو راوی جو ہیں وہ کہہ رہے تھے ہائے اب جو آ رہا کاش وہ میرا بھائی ہوتا تاکہ اس کو بھی بشارت مل جائے, کیونکہ آج تو ہر کسی کو بشارت مل رہی ہے. خیر یہ جو روایت میں عرض کر رہا ہوں اس میں وہ نہیں ہے, یہ مسلم کی حدیث ہے. تو حضرت عثمان بھی آ گئے. حضور نے پنڈلی ڈھانپ لی. گفتگو چلتی رہی. جب مجلس برخاست ہوئی یہ اصحاب چلے گئے تو ام المومنین کہتی میں نے عرض کی یا رسول اللہ پہلے ابو بکر صدیق آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے, پھر فاروق اعظم آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے, عثمان کے آنے پر آپ نے خاص اہتمام کیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ بھی تو آپ کے جلیل القدر سے آبا ہیں, ان کے لیے بھی تو حضور کی بہت ساری حدیث ہیں, ان کی بھی عظمت حضور نے بڑی بیان کی, تو ان کے لیے یہ خاص اہتمام کیوں ہے؟ اب حضور کے جو الفاظ ہیں وہ سنیے. فرمایا
الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، فرمایا میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ دیکھیے حیا میں کیا مقام ہے سیدنا عثمان غنی کا۔ آج ہم جو برباد ہو رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس قیمتی اثاثے کو فراموش کر دیا۔ ہم نے کہا یہ تو چلتا ہے، یہ تو روٹین میں ہے، اتنا بدن ننگا ہو جائے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے زیادہ فیشن چل رہا ہے، ٹھیک ہے چلتا رہے، لیکن یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ مجھے کچھ دیر پہلے کسی نے ایک کلپ بھیجا، وہ تھا 1900 یعنی پچھلی صدی کے آغاز کا، 1907 یا 8 کا، یا شاید اس کے چند سال کا فرق ہوگا۔ لندن کا بازار ہے، سردیوں کا موسم ہے، اور کوئی ویڈیو بنا رہا ہے اور بچے اور بڑے بھاگ بھاگ کے ویڈیو کیمرے کے سامنے آ رہے ہیں جیسے کہ نئی چیز ہوتی ہے۔ ہم نے بھی بچپن میں دیکھا، لوگ بڑے شوق سے کیمرے کے سامنے آتے تھے کہ ہم بھی اس میں آ جائیں۔ اس میں خاص چیز جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ 1 صدی پہلے کا لندن ایسا تھا، اس میں کوئی بھی خاتون ایسی نہ تھی جس کا سر ڈھکا ہوا نہ ہو، کوئی بھی خاتون ایسی نہ تھی جس کی پنڈلیاں ننگی ہوں، کسی نے بےہودہ لباس نہیں پہنا ہوا تھا۔ آج ہم ان کی نقالی کر رہے ہیں، جہاں جا کے سورج بھی ڈوب جاتا ہے۔ وہ بدلتے گئے تو ہم بھی بدلنا شروع ہو گئے، انہوں نے سر ننگے کرنے شروع کیے تو ہم نے بھی کرنے شروع کر دیے، انہوں نے کپڑے مختصر کرنے شروع کیے تو ہم نے بھی کرنے شروع کر دیے۔ اور اب ہماری شادیوں پر کیا تھیم چل رہے ہیں اور کیسا اہتمام ہوتا ہے۔ اصل چیز پر خرچہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، جو شادی کے لوازمات ہیں اس پر تو ہمارے یہاں خرچہ ہی نہیں اب ہوتا۔ اب جو اور چیزیں ہیں، جو اور معاملات ہیں جن میں ہم اپنے پڑوسیوں کو کاپی کرتے ہیں، سارا خرچہ تو اس پر ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ حیا کا کتنا اونچا مقام ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ حیا چلی گئی تو ایمان بھی گیا۔ ایک شخص اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں تلقین کر رہا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا دعہو، چھوڑ دو اسے۔ محدثین نے کہا دعہو کا مطلب یہ تھا کہ جو حیا کے معاملے میں تیری بات نہیں مان رہا اس کو چھوڑ دو اس کے حال پر، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس لیے حیا بڑی قیمتی شے ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق فرمائے، اور ہمیں اور ہمارے اعزاء اقربا کو اور ہماری عزتوں کو اللہ محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں حاضر نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ کی شہزادی آپ کی زوجہ تھیں اور وہ بیمار تھیں۔ حضور کی شہزادی آپ کی زوجہ تھیں اور وہ بیمار تھیں، تو آپ ان کی تیمارداری کر رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بدر میں شامل ہونے والے افراد جتنا ثواب ملے گا۔ حاضر نہیں تھے لیکن بدری صحابہ جیسا اجر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے اعلان فرمایا، اور مال غنیمت نے سے بھی حصہ عطا فرمایا۔ مسند احمد شریف میں ہے، حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا، اور آپ جیش عسرت کے لیے ترغیب دے رہے تھے۔ تو جنگ تبوک جو تھا اس کو جیش عسرت کہتے ہیں کہ اس وقت غربت، عسرت کا معنی ہوتا ہے غربت کا زمانہ تھا، سفر بڑا دور کا تھا، شدید گرمی کا موسم تھا، تو اس کے لیے بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے ترغیب دی، رغبت دلائی۔ ترغیب دی کا مطلب کیا بتایا کہ اس نیک کام میں شریک ہو جاؤ گے تو اس میں تمہیں یہ اجر و ثواب ملے گا۔ ہمارے یہاں ایسی اگر اپیل ہو جائے تو وہ اپیل کرنے والے کے بارے میں پہلا کام یہ ہوتا ہے ہماری نظروں میں اس کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے، اچھا بھئی یہ تو سارا کچھ پیسے مانگنے کے لیے تھا۔ تو یہ حضور کی سنت ہے، نیک کام کی رغبت دلانا۔ سرکار علیہ السلام نے ترغیب دی، حضور علیہ السلام نے جب ترغیب دی، صحابہ نے اپنے طور پہ حصہ ڈالا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اس کہنے لگے یا رسول اللہ، میں اس جنگ کے لیے 100 اونٹ پیش کروں گا۔ اونٹ کے جو ساز و سامان ہے، پالان جھول وغیرہ،
وہ بھی ساتھ ہوں گے، 100 اونٹ پیش کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ حضور نے پھر ترغیب دی، یعنی ابھی اور ضرورت تھی۔ حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں 100 اونٹ مزید پیش کرتا ہوں۔ سرکار کریم علیہ السلام نے پھر ترغیب دی، اپیل اب بھی جاری ہے۔ پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں 300 اونٹ پیش کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اب حضور اسلام نے پھر کیا فرمایا؟ سرکار اسلام نے فرمایا ما علی عثمان ما عمل بعد ھذا، ما علی عثمان ما عمل بعد ھذا، 2 بار حضور نے فرمایا آج کے بعد عثمان جو عمل بھی کرے اس پر گرفت نہیں ہے۔ یہ جنتی ہونے کی بشارت تھی۔ حضرت عثمان کی خصوصیات جو ہیں ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو حضور علیہ السلام نے 3 بار جنت کی بشارت دی۔ جب ہجرت کر کے حضور تشریف لائے مدینہ طیبہ میں تو پانی کی بڑی قلت تھی، تو سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا بھئی کوئی ہے جو یہ میٹھا کنواں، ایک یہودی میٹھے کنویں کا پانی بیچتا تھا، کوئی ہے جو اس میٹھے کنویں کے بدلے مجھ سے جنت کا کنواں لے لے؟ اب جنت کا صرف کنواں تو نہیں ملنا تھا نا، کوئی ہے جو اس میٹھے کنویں کے بدلے جنت کا کنواں لے لے؟ تو حضرت عثمان نے بیش قیمت خرید کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب اجازت تھی سارے مفت پانی لیں، کسی کو پانی کے لیے پیسے دینے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں اب بھی جب ہم جاتے ہیں، اللہ بار بار لے جائے، آپ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کا جب سفر کریں گے موٹر وے پر ساری سہولیات ہیں، اگر کمی ہے تو صرف پانی کی۔ پانی آپ وضو خانے میں جائیں گے تو قطرہ قطرہ پانی آ رہا ہوگا، دور دور تک پانی دستیاب نہیں ہے۔ جہاں کہیں کنواں ہو میٹھے پانی کا بہت بڑی نعمت سمجھا جاتا ہے۔ تو عرب میں آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی میٹھے پانی کی شدید قلت ہے، تو اس دور میں تو ترقی بھی نہیں تھی، تو کتنی مشکل ہوتی ہوگی۔ وہ قیمت کے بدلے وہ پانی دیتا تھا وہ شخص جس کا کنواں تھا، تو آپ نے خرید کر حضور کو پیش کیا اور حضور نے جنت کی بشارت دی۔ مسجد نبوی شریف کی توسیع کا معاملہ تھا، سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں خاندان کا پلاٹ جو خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے اس کے بدلے مجھ سے جنت کا پلاٹ لے لے۔ حضرت عثمان اس وقت حاضر نہیں تھے، ان کو پتہ چلا، یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے ایسے پیشکش کی ہے میں نے سنا۔ حضور کیا وہ آفر اب بھی ہے؟ یعنی اب بھی اگر کوئی خرید کر وہ وقف کر دے تو جنت کا پلاٹ ملے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں اب بھی ہے۔ یا رسول اللہ پھر میں نے خرید لیا، اس کو قبول فرما لیں۔ اب بھی مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں وہ حصہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ وہ حصہ ہے جس کی توسیع سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ ترکوں نے وہ سارے آثار قائم رکھے ہوئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک جو تیسری وجہ تھی جب حضور نے جنت کی بشارت دی وہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے تبوک کے موقع پر جب انہوں نے 300 اونٹ پیش کیے تو سرکار خوشی سے ممبر سے نیچے اتر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ما علی عثمان ما عمل بعد ھذا، آج کے بعد عثمان جو بھی فعل کرے یہ جنتی ہے۔ حیرانگی کی بات ہے کتنی بشارتیں ہیں، کتنی بار حضور نے جنت کا کہا، لیکن اس کے باوجود خوف خدا کا عالم کیا ہے۔ ہم تو ایک 27ویں رات کی شب داری کر لینا تو ہم مطمئن ہو جاتے کہ بس بہت ہو گیا، اب تو بخشش ہو گئی، اب نہ بھی کریں عبادت تو کام چل جائے گا، کافی ہم نے کام کر لیا، بڑی مشقت کر لی۔ اور یہاں عالم کیا ہے؟ ساری رات عبادت کرنے والے، اپنا مال فیاضی کے ساتھ اسلام کے لیے وقف کرنے والے۔ قافلہ آتا ہے، مدینہ منورہ میں قحط پڑا ہوا ہے، کھانے کو اناج نہیں ہے، قافلہ آتا ہے، بہت بڑا قافلہ، آپ کا قافلہ ہے، تجارتی قافلہ، اونٹ بھرے ہوئے ہیں اناج سے، اور تاجر آ جاتے ہیں، بڑی بڑی بولیاں لگاتے ہیں، کوئی 10% تک آپ کو آفر کی جاتی ہے۔ فرمایا نہیں، میں اس کو دوں گا جو مجھے 70% دے گا۔ فرمایا وہ کون دے گا؟ کہا میرا رب دے گا۔ سارے اونٹ تقسیم کر دیے مدینہ طیبہ میں، ساری رات عبادت کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، صحابہ سے بے پناہ محبت کرنے والے، حضور علیہ السلام کی ہر قدم کے بدلے غلام آزاد کرنے والے، کیا کیا فضیلتیں نہیں عثمان غنی کی۔ لیکن عالم یہ ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک قبر کے پاس ایک شخص بیٹھا، بڑا زار و قطار رو رہا ہے،
میں نے کہا یہ کون ہے, اس کا کوئی عزیز فوت ہوا ہے, قبر تو نئی نہیں لگ رہی پر یہ اتنا رو رہا ہے. کہتے میں نے آگے آ کے دیکھا تو عثمان غنی ہے, توڑی مبارک آنسوں سے بھیگی ہوئی ہے. میں نے کہا عثمان امیر المومنین یہ کس کی قبر ہے؟ کہا پتہ نہیں, میں تو نہیں جانتا کس کی قبر. تو حضرت آپ پھر رو کیوں رہے ہیں اتنا؟ یعنی یہ تو سمجھے کہ اپنے کسی عزیز کے دنیا سے جانے کی وجہ سے رو رہے ہیں. فرمایا رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ مرنے کے بعد سب سے خطرناک مرحلہ قبر کا ہے. یہ قبر ہے اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے بھی ایک دن اس میں جانا ہے. حضور نے فرمایا جو قبر سے چھوٹ گیا وہ آگے بھی بچ جائے گا, جو یہاں پھنس گیا وہ آگے بھی پھنس جائے گا. تو یہ ان کا خوف خدا ہے جن کو حضور علیہ السلام نے بارہا جنت کی بشارت دی ہے. حضور علیہ السلام کی صفت ہے آپ بشیر ہیں, بشارتیں دی ہیں آپ نے, لیکن حضور کی یہ بھی صفت ہے آپ نذیر بھی ہیں, آپ نے ڈرایا بھی ہے. اگرچہ بہت ساری بشارتیں بھی ہمارے لیے ہی ہیں, ہمیں اس پر مسرور ہونا چاہیے, خوش ہونا چاہیے, لیکن جہاں میرے آقا نے ڈرایا وہاں ڈرنا بھی تو چاہیے نا, وہاں ڈرنا بھی چاہیے. وہ جنت کی بشارتیں پانے والے ڈر رہے ہیں اور ہم نہ ڈریں اور سمجھیں کہ بس معاملہ آسان ہے, ایسا رویہ مناسب نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.